نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. حسن اخلاق کی دعا مانگیے جو آئینہ دیکھتے ہوئے پڑھتے ہیں. ایک چھوٹے سے کاغذ پر اس دعا کو لکھیں اور آئینے کے اوپر لگا دیں. ہوم ورک کی ڈائری نکالیے اور لکھیے اس پر. اس سے کیا ہوگا؟ ہفتے بھر میں آئینہ تو دیکھیں گے یا نہیں؟ ہر ایک کو دیکھنا ہی پڑتا ہے. تو اگر آپ وہاں اسے لگا لیں گے تو جب بھی اپنی شکل دیکھیں گے تو اس وقت آپ صرف ظاہری شکل نہیں بلکہ اپنی حقیقی شکل سنوارنے کے لیے بھی دعا کریں گے. تو چلیے پڑھیے. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اہم ترین چیز یہ ہے کہ جو کچھ ہم سیکھیں اس پر عمل بھی کریں. اگر ہم عمل کریں گے تو سیکھنے کا فائدہ ہوگا، اور اگر عمل نہ کیا تو کیا ہوگا؟ مزید بوجھ جمع ہوتا جائے گا. سب نے اپنا ہوم ورک نوٹ کر لیا کہ اپنے آئینے کے اوپر یہ دعا لکھ کر لگانی ہے، کیونکہ قلم کے استعمال کے بغیر نہ علم بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی عمل. چلیے پڑھیے. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. ترجمہ بھی دوبارہ دہرا دیتی ہوں. اللہم اے اللہ، کما جیسا کہ، حسنت تو نے اچھا بنایا، خوبصورت بنایا، خلقی میری خلق کو، میری صورت کو، میری شکل کو، فحسن تو اچھا بنا دے، خوبصورت بنا دے، خلقی میرے خلق کو، میرے اخلاق کو، میری عادات کو. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اب پوری روح سے دعا مانگے، سوچ سمجھ کے، صرف الفاظ پہ نہیں، معنی پہ توجہ رکھتے ہوئے، اپنی شکل یاد کرتے ہوئے، اور پھر اپنی عادتیں. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. آج کا ہمارا ٹاپک ہے، یہ چیپٹر ہے نرمی کے بارے میں. اچھے اخلاق اچھی عادات کا نام ہے، اچھے مزاج کا نام ہے، اچھی گفتگو کا نام ہے، اور اچھی عادات میں سب سے اچھی چیز اور ابتدائی چیز نرمی ہے. نرمی کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے الرفق، اور روٹ کیا ہے؟ را فا قاف. رفقہ کہتے ہیں کسی کو نفع پہنچانا، کسی کو فائدہ دینا، اور رفق کہتے ہیں نرم، آسان اور مہربانی کے برتاؤ کو. اسی طرح رفق کا لفظ اس چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس سے مدد لی جائے، یعنی فائدہ مند ہو. رفقہ کہتے ہیں ساتھیوں کی جماعت کو، اور ساتھی بھی اکٹھے کب رہتے ہیں؟ ساتھی یا دوست کب بنتے ہیں؟ جب آپ نرم ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ایک لفظ دوسرے سے کس طرح جڑا ہوا ہے. رافقہ کہتے ہیں لطف و مہربانی کو، بہتر سلوک کو. تو رفق کہتے ہیں نرمی کو. اور رفیق کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. رفیق کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی کو، دوست کو. اور دوست کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نرم خو، مہربان، اچھا سلوک کرنے والا. مرفق عربی میں کہتے ہیں کوہنی کو، کوہنی. اور کوہنی کس لیے استعمال کی جاتی؟
ٹیک لگانے کے لیے، جس سے سہارا لیا جاتا ہے. اور اسی طرح مرتفقہ کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں، وساعت مرتفقہ اور وحسنت مرتفقہ، سہولت کا سامان، سہولت کی جگہ. اور مرفقہ کہتے ہیں اس چھوٹے تکیے کو جو سوتے وقت منہ کے نیچے رکھا جاتا ہے، گال کے نیچے رکھا جاتا ہے. یعنی گال کے نیچے کیسی چیز رکھیں گے جو بہت سافٹ ہو، نرم ہو. مثلا کسی اینٹ پہ آپ چہرہ نہیں رکھ سکتے. تو مرفقہ وہ چھوٹا تکیا جو آپ کے گال کے نیچے ہوتا ہے، اور تکیا نرم چیز ہوتی ہے. تو مرتفق کہتے ہیں بیسیکلی تکیا لگانے کی جگہ. جنت کو بھی مرتفق کہا گیا اور جہنم کو بھی مرتفق کہا گیا. اور جنت حسنت مرتفقہ ہے اور جہنم ساعت مرتفقہ ہے. بہترین ٹھکانہ، بہترین جگہ جنت، جہاں جنت کے عام فضا یا عام مزاج جو ہے اس میں کیا چیز غالب ہوگی؟ نرمی. تو دنیا میں بھی جن لوگوں میں نرمی ہوتی ہے یا جس گھرانے میں نرمی ہوتی ہے وہاں فضا جنت کی طرح ہو جاتی ہے. دنیا بھی جنت بن جاتی ہے جن لوگوں کے باہم معاملات نرمی پر مبنی ہوتے ہیں، اور وہ دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے جہاں لوگوں کے درمیان یا لوگوں کے مزاج میں سختی پائی جاتی ہے. اور بخاری اور مسلم کی ایک صحیح حدیث میں مومن کی مثال ایسے پودے سے دی گئی ہے کہ جسے ہوا کا جھونکا گرا دیتا ہے اور دوسرا جھونکا اٹھا دیتا ہے. کبھی آپ کسی کھلے میدان میں گئے ہوں یا کسی پودے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوا چلتی ہے تو اس کا مزاج کیسے ہوتا ہے یا وہ کیسے نظر آتا ہے. آندھی ہو، طوفان ہو، اس میں کون سے پودے سروائیو کر سکتے ہیں؟ جن میں نرمی ہوتی، کیونکہ وہ آگے سے جھک جاتے ہیں، اور جب ہوا، آندھی، طوفان ختم ہوتا ہے تو وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح وہ لوگ جو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت نرم ہوں تو کیا ہوتا ہے جب ان کی طرف سے بد مزاجی، بد اخلاقی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کو سہ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ طوفانی دور ختم ہوتا ہے تو دوبارہ اپنی اصل حالت پہ آ جاتے ہیں. تو حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے، مومن کی مثال ایک زرعی پودے کی طرح ہے جس کو ہوائیں ہلاتی رہتی ہیں، کیونکہ اس دنیا میں کچھ بھی سمودھ نہیں. کبھی مشرقی ہوا ہے تو کبھی مغربی، اور کبھی شمالی ہے تو کبھی جنوبی، کبھی ایک طرف سے ہوا آئے گی اور کبھی دوسری طرف سے. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ حالات خاموش رہیں اور سٹل رہیں، ساکت رہیں، جامد رہیں، اور آپ صبح سے شام اس طرح بسر کریں کہ کوئی ہلچل نہ ہو. کہیں بھی جس سے واسطہ پڑے گا وہاں نرمی گرمی ہوگی. لیکن ایسے میں آپ ہوا نہیں روک سکتے، یا کسی کے کنٹرول میں ہے ہوا کو روکنا؟ نہیں ہے. ہاں، آپ اپنے رویے کو، اپنے معاملے کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں سروائیو کرنے کے لیے. تو حدیث کے الفاظ ہمیں کیا بتاتے ہیں، یا اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ مومن میں اکڑ نہیں ہوتی، مومن اکڑ والا نہیں ہوتا. اکڑ ایمان کے منافی ہے. اکڑ کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی بھی چیز کو اکڑا ہوا جب پاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی اسٹفنس کسی بھی چیز کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اس کو توڑ دیتی ہے، ٹوٹ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. ہمارے جسم کے اندر کتنی لچک ہے. اللہ تعالیٰ نے مضبوط ہڈیوں کے بیچ میں کیا رکھے ہیں؟ جوڑ، کہ جو ہمیں موڑ دیتے ہیں اکارڈنگلی جہاں جہاں ہمیں مڑنے کی ضرورت ہوتی. اور اگر ہمارے ہاتھ اکڑے ہوئے ہوتے، سیدھے، مثلا انگلیاں سٹف ہو جاتی، ہم کسی کام کے قابل نہ رہتے. اگر ہماری ٹانگیں اکڑی بھی ہوں یا کمر اکڑی بھی ہو تو کیا ہو؟ ہم اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ رہے. اسی طرح پودوں میں اگر آپ دیکھیے کہ ایک تنا اگر سنبھالے ہوئے ہے اس کو، تو باقی شاخوں کے اندر کتنی نرمی اور لچک ہوتی، اور وہ لچک ہی ان کو خوبصورت بناتی ہے کہ ہوا کے جھونکے سے وہ جھولتے رہتے ہیں اور ایک عجیب نظارہ پیش کرتے رہتے ہیں، خواہ پتے ہوں یا شاخیں ہوں یا گھاس ہو. گھاس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب نرمی ہوتی ہے اور وہ ہوا کے ساتھ جھوم رہا ہوتا ہے تو کس قدر خوبصورت لگتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی، جس کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جسم میں پیدا ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی سارا جسم گھل جاتا ہے، وہ نہیں ختم ہوتی.
اور وہیں سے دوبارہ انسان پیدا ہوگا. لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے جوڑ رکھے اور کس قدر نرمی رکھی ہے کہ مختلف جگہوں سے ہم بینڈ کر سکتے ہیں. اور اگر یہ راڈ ہوتا تو ہماری زندگی حرام ہو جاتی، کس قدر مشکل ہوتا. تو یاد رکھیے، اخلاق پہ بات کرتے ہوئے خلق اور خلق دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. کسی بھی چیز کی اگر پیدائش میں یا خلق میں سختی ہے تو کیا ہوگا؟ وہ بھی ٹوٹ جائے گی. اور اسی طرح اگر انسان میں سختی ہے تو لوگ اس کو، حالات اس کو توڑ دیں گے. زہیر بن ابی سلمہ جو تھا عرب جاہلیت کا ایک بہت زبردست شاعر تھا، اور اس کے بہت سے اشعار جو ہیں وہ بہت حکیمانہ ہیں. ایک شعر میں وہ کہتا ہے: من لا يصانع في امور كثيرة يدرس بانياب ويوطأ بمنسم. اس کا معنی یہ ہے کہ من لا يصانع، جو بنا کے نہیں رکھتا، صنعت، فی امور كثيرة، بہت سے معاملات میں، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یدرس بانیاب، انیاب کہتے ہیں کچلیوں کو، دانتوں کو. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچل دیا جاتا ہے بانیاب، کچلیوں کے ساتھ. ویوتا، اور رون دیا جاتا ہے بمنسمی، کھروں کے ساتھ یا پاؤں کے ساتھ. یعنی جو شخص جس کے اندر نرمی نہیں ہوتی، جو دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کرتا، تو پھر ایسا شخص اپنے لیے کانٹے کھڑے کرتا ہے، اپنے لیے آفات کو جنم دیتا ہے، اپنے لیے مصیبتوں کو کھڑا کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے کہ آ بیل مجھے مار. پھر وہ اپنی بے عزتی کا سامان خود کرتا ہے اور اپنے لیے مشکلات خود پیدا کرتا ہے. تو مومن کیسا ہے؟ پودے کی طرح. یہ مثال میں نہیں دے رہی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. مختلف لوگوں کے رویے اور حالات کیا کرتے ہیں؟ اس کو لٹا دیتے ہیں، اور پھر وہ ان سے باہر آتا ہے تو پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر دوسری طرف سے پھر ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کے اندر اللہ نے فرمنس بھی رکھی ہے، ضد رکھی ہے، ہاں، مضبوطی بھی رکھی ہے. لیکن یہ کس لیے ہے؟ عقیدے کے معاملے میں، جہاں انسان اور رب کا معاملہ ہو، اللہ کی وحدانیت کا معاملہ ہو، وہاں انسان کو فرم رہنا ہے. اپنے بلیف کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، لا الہ الا اللہ کے معاملے میں، وہاں اصول پر مبنی زندگی ہونی چاہیے. لیکن اس کے برعکس جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہو تو پھر اس میں لچک ہونی چاہیے، فلیکسیبل ہونا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، حالات کے مطابق اس میں تبدیلی کرتے رہنا چاہیے. عام طور پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جب اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے تو جھوٹے خود ساختہ اصولوں کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ میری زندگی کے کچھ اصول ہیں اور میرے کچھ پرنسپلز ہیں اور میں ان سے ہٹ نہیں سکتا اور مجھے ان پر جم کے رہنا ہے. بہت اچھی بات ہے، وہ آپ کو اپنی ذات کے ساتھ اصول رکھنے چاہیے جب معاملہ صرف آپ کا اور اپنی ذات کا ہے. مثلا تہجد پڑھنے کا وقت ہے تو کسی اور کے ساتھ معاملہ نہیں، اب آپ فرم رہیے، کچھ بھی ہو اس میں آپ لچک نہیں پیدا کیجیے. یہاں آپ کو اصول پرست ہونا چاہیے. اگر آپ کو صدقہ خیرات کرنا ہے تو یہ نہیں کہ ادھر سے خیال آیا اور ادھر گیا اور ہل جل گئے اور بات ختم. فرائض کی ادائیگی کی بات ہے، نماز کی بات ہے، روزے کی بات ہے، جو آپ کی ذاتی عبادات ہیں، جو کام آپ کے اپنی ذاتی زندگی سے متعلق ہیں، ان میں آپ ضرور فرم رہیے، فکس رہیے. ہرگز خود کو ڈھیل نہ دیجیے، کوئی لچک پیدا نہ کیجیے. لیکن یاد رکھیے کہ جہاں بھی معاملہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں بھی انسان کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں دوسرے کے ساتھ ملنے کی بات ہوتی ہے، وہاں آپ کو لچک کے بغیر گزارا ہی نہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ دو اینٹوں کو آپس میں کیا چیز جوڑتی ہے؟ سخت چیز نہیں جوڑتی، نرم چیز جوڑتی، سیمنٹ جوڑتا ہے. اور اگر وہ سیمنٹ پتھر بنا ہوا ہو تو کیا ہوگا؟ وہ دو اینٹوں کو نہیں جوڑ سکے گا، مضبوط عمارت نہیں بن سکتی. انسانی تعلقات بھی اسی طرح ہیں. انسان اپنے معاملے میں اپنی ذات کی اصلاح کے لیے اینٹ بنے، لیکن جب اس کو دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو بیچ میں ایسا ایریا آئے گا کہ جو دونوں کے درمیان نرمی پیدا کر کے دونوں کو جوڑ سکے گا. جب بھی دو چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے میں فکس کرنا ہوتا ہے تو پھر اگر ایک دوسرے کو راہ نہیں دیتا تو وہ چیز فکس نہیں ہو سکتی.
اگر دو لوگ آپس میں کسی بھی معاملے میں اکٹھے کام کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک ہی کی مانی جائے اور پھر وہ کام صحیح بھی ہو جائے. کبھی ایک جھکے گا اور کبھی دوسرا جھکے گا، کبھی ایک سنے گا اور کبھی دوسرا سنے گا، جب جا کر گزارا ہوگا. لیکن عام طور پر لوگوں کو کیا چیز نہیں جھکنے دیتی؟ انا نہیں جھکنے دیتی، اکڑ. ہاں، اور انا کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تکبر، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، خود پرستی، خود کو بڑی چیز سمجھنا. اور کہیں بھی تھوڑا سا اختلاف ہو جائے تو اس کو انا کا مسئلہ بنا لینا، عزت کا مسئلہ بنا لینا کہ اس شخص نے میری بےزتی کر دی، اس نے میری بات نہیں مانی یا میں نے اس کی نہیں مانی، تو اب اگر میں اس کی مان لوں گا تو کیا ہوگا؟ میں تو اس کے سامنے چھوٹا ہو جاؤں گا، میں تو گر جاؤں گا اس کے سامنے، میں تو چھوٹا بن جاؤں گا، اور پھر یہ تو مجھے چبا دے گا، اور یہ تو مجھے ترنے والا بنا دے گا، اور مجھے تو اپنے اصول پہ قائم رہنا ہے، اس لیے مجھے وہ کرنا ہے جو مجھے کرنا ہے. یہ ضد اور ہٹ دھرمی کا دوسرا نام ہے. جب آپ کو دوسروں کے ساتھ مل کے چلنا ہے تو اس میں آپ کو جھکنا پڑے گا، ٹوٹنا پڑے گا، اور اگر آپ نہیں ٹوٹتے خود تو آپ کو توڑا جائے گا، آپ وہ فائدے نہیں اٹھا سکیں گے جو آپ اٹھا سکتے ہیں. کیا چیز انسان کے اندر نرمی لا سکتی ہے؟ انسان کا یہ احساس کہ میں بندہ ہوں، بڑا صرف اللہ ہے. کہیں بھی یہ خیال آ جائے کہ میں بڑا ہوں اور فلاں نے میری بڑائی کو چیلنج کر دیا ہے اور میری بات نہیں سنی یا میری نہیں مانی یا میری بڑائی کو ٹھیس پہنچا دی ہے، تو پھر فوراً جو خیال آپ کو ٹھنڈا کر دے گا وہ یہ کہ بڑائی تو اللہ کے لیے، بڑا تو صرف اللہ ہے، میں تو بڑی نہیں. خواہ آپ کسی کے مقابلے میں واقعی بڑے ہوں بھی عمر کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، بہت چیزوں میں فرق رکھا ہے. انسان کنگھی کے دندانوں کی طرح نہیں ہے بلکہ انگلیوں کی طرح ہے، سائز میں بڑے چھوٹے ہیں، فزیکلی بھی، عمر کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی، عقل کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی. ہے یہ فرق یا نہیں؟ یہ فرق ہے، اس فرق کو آپ ختم نہیں کر سکتے. لہذا یقینی طور پر گھر میں کوئی تو بڑا ہوگا. اب آپ اگر گھر میں بڑے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی بڑائی کو نہ مانا جائے، جیسے بچے بعض اوقات اپنی منمانی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دراصل ہماری بڑائی کی نفی کر رہے ہوتے ہیں یا ہمیں چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، ہماری بڑائی کی نفی کر رہے ہوتے ہیں یا ہمیں چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مثلاً آپ استاد ہیں تو اپنے شاگرد کے مقابلے میں تبھی استاد ہیں کہ آپ کو اللہ نے علم زیادہ دیا ہے، لیکن بہت دفعہ شاگرد آپ کی بات نہیں مانتے، تو کیا ہوگا؟ آپ کی بڑائی چیلنج ہو جائے گی. اسی طرح آپ کے پاس مال ہے یا آپ سمجھدار زیادہ ہیں اور دوسرا جو آپ سے معاملہ کر رہا ہے وہ انتہائی ناسمجھ ہے، بے وقوف ہے، اور وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے آپ کی بات نہیں مان رہا، تو اب اس میں کیا ہو گیا؟ آپ کو اس نے چیلنج کیا ایک طرح سے، یا آپ کی بڑائی کو ٹھیس پہنچائی. ایسے میں کیا ہوگا کہ آپ ضرور غصہ کریں گے، غصہ نہیں تو غم، کیونکہ غصہ کس پہ آتا ہے؟ اپنے سے چھوٹے پر، اور غم کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ جو اپنے سے بڑا ہوتا ہے. جب ہم ریاکٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہم اپنے اندر ہی غم رکھ کے کھاتے ہیں خود کو. بہرحال اب کیا ہے کہ ایسے موقع پر جہاں آپ دیکھیں کہ آپ کی انا کو ٹھیس لگ گئی ہے اور آپ کو کسی نے غصہ دلا دیا ہے یا آپ کو کسی نے رنجیدہ کر دیا ہے یا آپ کو کسی نے ہرٹ کر دیا ہے، جس پر آپ خود بھی واچ کر رہے ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا کیا باتیں آپ کو لوگوں کی تکلیف دے رہی ہیں یا دی ہیں، ایسے مواقع پر پھر پلٹ کر تکلیف دینے والے کے ساتھ اچھا بننا، دکھ دینے والے کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کی سختی کے جواب میں نرمی کرنا صرف اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب انسان فوراً اپنے آپ کو یہ سمجھائے کہ بڑا تو صرف اللہ ہے، میں تو بڑی نہیں. جو ہی یہ خیال دل سے نکلے گا اپنی بڑائی کا تو ہر چیز آسان ہو جائے گی. کیونکہ جو اپنی بڑائی کا خیال ہے نا، یہ ایسے جیسے غبارے میں پھونک بھری ہوئی ہوتی ہے نا، تو اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ اکڑ ہو جاتی ہے. جتنا زیادہ وہ پھکا ہوا ہوگا تو وہ اتنا ہی اکڑا ہوا ہوگا، اور جو ہی اس میں سے پھونک نکلے گی تو کیا ہوگا؟ نرم ہو جائے گا. تو ہمارے اندر جب تک انا کی پھونک بھری ہوئی ہوتی ہے
اکڑ بھری ہوئی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم بڑی چیز ہیں، تو پھر کبھی بھی انسان دوسرے کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں برت سکتا. اور پھر ہم خود پرستی کے شکار ہیں یا نہیں، انا کا شکار ہیں یا نہیں، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت رویہ کیا ہے. اور ہم جب تک مسلسل اپنی نگرانی خود نہیں کریں گے اور مسلسل اپنے آپ کو یہ یاد دہانی نہیں کرائیں گے تو اس وقت تک معاملہ درست نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ اکڑ کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ کو رسپانس بھی کیسا ملتا ہے؟ یعنی آپ اگر کسی اکڑنے والے کے مقابلے میں آپ بھی اکڑ جاتے ہیں، کوئی سختی کر رہا ہے آپ بھی سختی کر رہے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں، کیا ہوگا؟ اور زیادہ فساد اور خرابی پیدا ہوگی. اور خاص طور پر ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جن کے اندر کوئی خوف خدا نہیں اور کوئی حیا نہیں اور کچھ نہیں، وہاں کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ اکڑ کے معاملہ کرتے ہیں تو لوگوں کی انا جگا دیتے ہیں، آپ دوسروں کی انا ہرٹ کر دیتے ہیں، اور جب انا جاگ جاتی ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ بڑھتا ہے، مسئلہ بڑھ جاتا ہے. اور اگر آپ نرمی سے کام لیتے ہیں تو آپ لوگوں کے ضمیر کو جگاتے ہیں. کس کو جگاتے ہیں؟ ضمیر کو جگاتے ہیں. اور جب آپ کسی کا ضمیر جگا دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کا ضمیر جاگ جائے تو پھر آپ اس سے بدلہ نہ بھی لیں تو کیا ہوگا؟ وہ صحیح کرے گا اور وہ خود شرمندہ ہوگا، وہ خود ریئلائز کرے گا کہ اس کی غلطی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو نرمی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. اس دنیا میں کامیابی کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے نرم رویہ بہت بڑا ہتھیار ہے. یہی وہ چیز ہے جس سے آپ کسی کا دل جیت سکتے ہیں. سختی سے کسی کا دل نہیں جیت سکتے. اور اصل فاتح کون ہوتا ہے؟ جو دل جیتے. اصل کامیاب وہ ہے، اصل فاتح وہ ہے جو دوسروں کے دل جیت لے. اور یہ ایسا نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ نرم ہے اور آپ بھی نرم ہے، کوئی ہنس رہا ہے تو آپ بھی ہنس رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے کسی کا دل جیت لیا. نہیں، یہ دل جیتنا نہیں ہوتا. دل جیتنا کیا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہے تو بھی اور برا ہے تو بھی آپ اپنا کام کروا سکیں جو آپ چاہتے ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کو وہ سب سکھا دیا جو آپ سکھانا چاہتے تھے. کس وجہ سے؟ نرمی کی وجہ سے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ سخت ہوتے، بدخلق ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ سب آپ سے بھاگ جاتے. تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر کہ آپ لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئے. آپ کی نرمی کی وجہ سے آپ کے دشمنوں کے بھی ضمیر جاگے، انا نہیں جاگی، ضمیر جاگے. جب ضمیر اور کانشس جاگ گئے ان کے تو پھر پیغام ڈالنا، میسج دینا آسان ہو گیا. آپ دیکھیے کہ جب آپ سختی کرتے ہیں نا تو یہ ایسے ہی جیسے آپ کانٹے بو رہے ہیں اپنے لیے. اس سے لڑے، اس سے جھگڑے، اس کو ڈانٹے، اس پہ چیخے، اس کے ساتھ بدتمیزی کی، اس پہ چلائے. نتیجہ کیا ہوا؟ چاروں طرف لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیا. تو آپ پھر خود کس میں جیتے ہیں؟ جب آپ نے اس کو بھی چھیڑ لیا، اس کو بھی اپنے خلاف کر لیا، اس کو بھی کر لیا، اس کو بھی ہر ایک کے دل میں اپنی نفرت کے بیج بو لیے، تو خواہ کوئی ڈر کے مارے آپ کے سامنے بول نہیں سکتا، خواہ کوئی ڈر کے مارے آپ کو کچھ جواب نہیں بھی دے سکتا، لیکن کبھی جھانک کے دیکھیے اپنے آپ میں کہ اس کے دل میں آپ کی عزت کتنی ہے، وہ کتنی خوشی سے آپ کی بات مانتا، کس خوشی سے آپ کا کام کرنا چاہتا ہے، کس خوشی سے آپ کی بات سننا چاہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا دین اور دین کا جو اثر ہے وہ بڑھتا نہیں، کیونکہ دین سکھانے والوں میں اور دین پھیلانے والوں میں وہ پیغمبرانہ اخلاق نہیں رہا. تو دین صرف باتیں کرنے سے نہیں پھیلتا، دین رویے اور معاملے سے پھیلتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ سب سے بڑا ریئیکشن خود اپنے قریب کے لوگوں میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، وہ سننے کا نام ہی نہیں لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا رویہ ان کے ساتھ وہ نہیں کہ جس سے وہ آپ کی طرف کھنچے. اگرچہ قدرتی طور پر ماں باپ کے دل میں محبت ہوتی ہے بچوں کے لیے،
لیکن پھر بھی جب تک ایکسٹرا کیئر اور ایکسٹرا ایفرٹ کے ساتھ آپ ان کو قریب نہیں کرتے، ان کی جہالت اور نادانیوں کو برداشت کرتے ہوئے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گھروں میں دین کے خلاف ریئیکشن ہو جاتا ہے، گھر والے سپورٹیو نہیں رہتے، اور جس کے گھر سے تعاون نہ رہے وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو دوسرے لازماً آپ کی عزت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جاتی، اور جب دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ہر قیمت پہ آپ سے تعاون کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، آپ کے مددگار بن جاتے ہیں، آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیتے ہیں، ورنہ ہر چیز بنی بنائی بھی ختم ہو جاتی ہے اور آسان کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آسان ہو اور مشکلات کم ہوں تو اس کے لیے پتھر نہیں پھول بننا ہوگا، سخت نہیں نرم بننا ہوگا، اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی زندگی میں آپ اس سے کئی گنا زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن آف کورس اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چیز ہو نہیں سکتی، تو پھر جب تک بندے کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے درست نہ ہو تو کچھ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ تو حسن اخلاق کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی، ایسا ڈر کہ خود کو ہم خود ہی سزا دے سکیں، اس سے پہلے کہ لوگ ہم سے نفرت کریں اور لوگوں کی نظر میں ہم گریں، ہم خود کو خود اپنی نظروں سے دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیں۔ تو رفق جو ہے، نرمی اور جینٹلنس اور اچھے معاملے کا نام ہے۔ اب آپ کتاب کھول لیجئے۔ اس تمہید کے بعد قال اللہ تعالی وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورۃ الشعراء۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا کہ جو آپ پر ایمان لا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ پیغمبر ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے، اور باقی سب آپ کے فالوورز ہیں، اپنے فالوورز کے ساتھ، گویا اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیا کریں؟ ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کے رکھیں۔ بڑوں کے سامنے تو مجبوراً بھی جھکانے پڑتے ہیں، یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی بڑا ہے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، لیکن یہاں کس کے آگے جھکنے کو کہا جا رہا ہے؟ کیا سمجھ میں آتی بات؟ دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کہا جا رہا ہے، یعنی آپ کے مرتبے اور مقام سے بڑا کسی کا مقام نہیں ہے انسانوں میں سے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں، کندھے جھکا کے رکھیں۔ جناح کس کو کہتے ہیں؟ کندھا، بازو، ونگ، پر، اپنے پر جھکا دیں۔ کس کے لیے؟ اپنے پیروکاروں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے۔ کیا سبق ہے ہم سب کے لیے؟ ہم میں سے جو جس بھی بڑائی کے مقام پر ہے، خواہ ماں ہے یا بڑی بہن ہے یا استاد ہے یا کوئی لیڈر ہے یا وٹ ایور، کچھ بھی، کیا اس کے لیے نمونہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں؟ کیا کریں؟ اکڑنے والے تو یہ نہیں کر سکتے، پھر ہم کس سنت کی پیروی کے دعوے کرتے ہیں؟ ہم گردن اکڑا کے کیوں رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے نیچے کر دی تو کیا ہوگا؟ اندر کی آواز کہتی ہے چھوٹے ہو جاؤ گے۔ شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ لوگوں کے لیے ترنے والا بن جاؤ گے۔ اب یہاں تو تمہیں حق ہے نا کہ تم بڑے بن کے دکھاؤ۔ بڑا بننا صرف اکڑنا نہیں ہے، بڑے بننے کے لیے اور بہت سی چیزیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ماں باپ کے لیے جھکنے کا حکم تو دوسری جگہ ہے ہی کہ ماں باپ کے لیے کیا کرو؟ عاجزی سے پیش آؤ، کندھے جھکا کے۔ تو وہاں کیا ہے؟ بڑے کے سامنے چھوٹے کا جھکنا، اور یہاں چھوٹوں کے سامنے بڑے کا جھکنا، گویا سب کے لیے ہی جھکنے کا حکم۔ قال اللہ تعالی اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو مومنوں پر نرم اور کفار پہ سخت ہوں گے۔ یہ صحابہ کرام کی خصوصیت قرآن پاک میں بتائی گئی ہے۔ تو گویا
اوپر والوں کے مقابلے میں بھی نرم، نیچے والوں کے مقابلے میں بھی نرم، اور ساتھ والوں کے برابر والوں کے لیے بھی نرم۔ کیا دلیل ہے بڑوں کے سامنے جھکنے کی؟ ماں باپ کے سامنے جھکنے کا قرآن نے حکم دیا۔ چھوٹوں کے سامنے جھکنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ اور ساتھیوں کے لیے، ساتھ برابر والوں کے لیے صحابہ کرام کی مثال دی گئی کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں۔ عن عائشة انها قالت قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق، رواہ احمد۔ عن عائشة، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہا قالت، کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ، جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی عز وجل، عز وجل، بأہل بیت، کسی گھر والوں کے ساتھ، بیت گھر کو کہتے ہیں اور اہل بیت گھر والے، کسی گھرانے کے ساتھ، خیرن بھلائی کا، یعنی جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی گھر پہ یا کسی گھرانے پہ بھلائی ہو، ادخلا، داخل کر دیتا ہے، علیہم، ان پر، الرفق، نرمی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی کسی خاندان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں۔ یعنی اس گھرانے کے اندر جو چیز پرویل کرتی ہے، جو اس گھرانے کا ایک عام اصول ہے، یا اس گھر کے افراد کے آپس کے تعلقات نرمی پر مبنی ہیں، تو وہاں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، گویا ان کے لیے بھلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث کی راویہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو کہ خود اپنی زندگی میں، اپنے گھرانے میں، والد کے گھر بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی نرمی اور شفقت کو دیکھتی رہی، اور پھر آپ کے اپنے اخلاق اور مزاج کے اندر بھی وہ نظر آتی ہے۔ کون تھی حضرت عائشہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں۔ ان کا جو نسب بیان کیا جاتا ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق، قریشیہ، تیمیہ، مکیہ۔ ان کو ام المؤمنین کہا جاتا ہے، نام عائشہ ہے، ابو بکر کی بیٹی ہیں، قریشیہ ہیں، یعنی خاندان قریش سے تعلق رکھتی ہیں، تیمیہ ہے، ان کے قبیلہ تیم کی طرف ان کی نسبت ہے، اور مکیہ ہیں کیونکہ مکہ میں پیدا ہوئی۔ والد اور والدہ دونوں ہی صحابی تھے، دادا کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت فاطمہ سے 8 سال چھوٹی تھیں، مکہ میں پیدا ہوئی، اور اس وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو چکا تھا، یعنی مسلمان خاندان میں پیدا ہوئی، یعنی حضرت ابوبکر اسلام لا چکے تھے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبوب تھی، اس کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمرو بن العاص جو 8 ہجری میں مسلمان ہوئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو پیارا کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ انہوں نے پوچھا مردوں میں سے؟ فرمایا اس کا باپ۔ اور صحابہ کرام کو یہ بات بہت اچھی طرح پتہ تھی کہ آپ حضرت عائشہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، لہٰذا روایات میں آتا ہے کہ جس دن آپ حضرت عائشہ کے گھر ہوتے، صحابہ کثرت سے آپ کے ہاں تحائف بھیجتے تاکہ آپ کی خوشی حاصل کر سکیں۔ اور متعدد واقعات ہمیں ملتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت عائشہ آ گئی، یعنی رخصتی ہو گئی، جو کہ جنگ بدر کے بعد ہوئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بدر کا موقع جو تھا مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا موقع تھا، تو اس کے بعد پھر حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی، اور شوال ہی میں نکاح ہوا تھا اور شوال ہی میں رخصتی ہوئی تھی، تو ان کو شوال کا مہینہ بہت پسند تھا۔ بہرحال آپ اس وقت عمر میں چھوٹی تھی اور کھیلنے سے دلچسپی تھی۔ وہ اپنے بارے میں خود کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو میں سہیلیوں کے ساتھ، گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، اور جب آپ تشریف لاتے تو میری سہیلیاں ادھر ادھر چھپ جاتی، تو آپ ایک ایک کو ڈھونڈتے اور کہتے کہ تم کھیلو، یعنی کھیلنے کو انکریج کرتے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ ایک نبی ہیں، اور آپ کا گھرانہ جو ہے وہ دنیا بھر کے لیے ایک روشنی کا ذریعہ ہے، لیکن عمر کی رعایت رکھتے ہوئے کہ اس عمر میں ایک بچی کے شوق کیا ہو سکتے ہیں، اور یہ بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے،
کہ ظاہر ہے کہ باپ کے گھر سے آئی ہیں اور ابھی طبیعت میں وہ سنجیدگی نہیں ہے، بچپن سے ہی انتہائی ذہین تھی، لیکن یہاں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور شفقت کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مزاج کا کتنا اعتبار کرتے ہوئے، رعایت کرتے ہوئے ان کو، اور نہ صرف یہ کہ ان کو بلکہ ان کی دوستوں کو بھی انکریج کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا جب ایک موقع پر ایک وفد مسجد نبوی میں آیا اور حبشیوں کا تماشا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے کندھے پہ سر رکھ کر دیکھتی رہی، اس وقت تک آپ کھڑے رہے جب تک میں تھک نہ گئی، جب تک میں نے نہ کہا کہ ہاں اب بس۔ خود بھی آپ نے دیکھا اس کھیل کو اور حضرت عائشہ کو بھی دکھایا، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اور موقع جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں، تو حضرت عائشہ اور حضور کے درمیان کچھ بات چل رہی ہے اور حضرت عائشہ غصے سے بول رہی ہیں، تو حضرت ابوبکر دیکھتے ہی حضرت عائشہ کی طرف دوڑتے ہیں کہ ان کو ایک لگائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آگے آ جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابوبکر واپس چلے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو عائشہ میں نے تمہیں کیسے بچایا۔ اب یہ ہے نرم مزاجی کا ایک بہترین نمونہ۔ بہت ابتدائی عمر میں آپ سے نکاح ہو گیا تھا اور پھر شادی ہوئی، تو براہ راست آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا انہیں موقع ملا، اور یہ وجہ ہے کہ بعد کی زندگی میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین معلمہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بارے میں مختلف صحابہ کرام اور جو آپ کے شاگرد ہیں وہ اپنا اوپینین کیا دیتے ہیں یا آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ عروہ بن زبیر جو ہیں یہ مدینہ کے مفتی رہے ہیں آگے جا کر، آپ کے بھانجے بھی ہیں، انہوں نے سب کچھ حضرت عائشہ سے سیکھا بنیادی طور پر، یعنی حضرت عائشہ ان کی معلم تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ کی صحبت میں رہا، یعنی کہ کئی سال تک میں ان کے پاس رہا، میں نے کبھی کسی کو کسی آیت، کسی فریضے، کسی سنت، کسی شعر، کسی لڑائی، کسی حسب نسب میں، کسی فیصلے یا طب میں آپ سے بڑا عالم یا روایت کرنے والا نہیں دیکھا۔ یہ ان کے بھانجے کہتے ہیں کہ جتنا آپ کا علم تھا آپ سے بڑھ کے میں نے کسی اور میں اتنا علم نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا خالہ جان طب کہاں سے سیکھی آپ نے؟ فرمایا میں بیمار ہو جاتی، میرے علاج کے لیے کوئی چیز بیان کی جاتی، یا کوئی اور بیمار ہو جاتا اس کے لیے کوئی دوا بیان کرتا، میں لوگوں سے سنتی کہ بعض کو دوائی وغیرہ بتا رہے ہیں، تو میں ان سب چیزوں کو زبانی یاد کر لیتی تھی۔ لکھنے پڑھنے کے لیے اتنی کاپیاں تو نہیں تھی ہماری طرح بھر بھر کے رکھ دیتے، اور پھر اس کے بعد یاد کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جب عمل کا وقت آئے تو سب غائب۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی علاج بتاتا، کسی اور کو بتاتا، یا لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ان کی لسننگ کیسی تھی، صرف سنتی نہیں تھی، سن کے پھر اس کو محفوظ کر لیتی تھی۔ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے بہت سے علم کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کیا، یعنی اتنا کچھ سیکھا کہ بہت کچھ مجھے پوچھنا بھی نہ پڑا۔ امام مسروق جو ہیں انہوں نے حضرت عائشہ سے بہت سی احادیث روایت کی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کیا حضرت عائشہ میراث کا علم اچھی طرح جانتی تھی، یعنی علم وراثت؟ تو مسروق کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ میراث کے بارے میں سیدہ عائشہ سے سوال کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بزرگ صحابہ کرام کو دیکھا، یعنی عمر میں بھی بڑے اور علم میں بھی بڑے، کہ وہ ان سے میراث کے بارے میں پوچھتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی مسئلے میں کوئی مشکل پیش آتی اور ہم نے اس مسئلے کے بارے میں سیدہ عائشہ سے پوچھا تو ہم نے اس مسئلے کا علم ان کے پاس پایا، کبھی ہمیں محرومی نہیں ہوئی کہ ہم جائیں کچھ پوچھنے کے لیے اور وہ کہیں کہ میں نہیں جانتی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر سیدہ عائشہ کے علم کا تمام عورتوں سے موازنہ کیا جائے تو ان کا علم بڑھ کر ہوگا، یعنی دور نبوت کی جتنی بھی خواتین تھیں یا بعد کے زمانوں میں بھی دین کا علم جتنی بھی عورتوں کے پاس ہے ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو اس پر حضرت عائشہ کا علم جو ہے وہ حاوی ہوگا، بھاری ہوگا۔ پھر اسی طرح عطا ابن ابی رباح، وہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ سب لوگوں سے زیادہ فقیہ اور عام مسائل میں سب لوگوں سے زیادہ اچھی رائے رکھنے والی تھی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ علم میں بہت آگے تھی، عمل میں بھی بہت آگے تھی، یعنی جو کچھ پاس ہوتا وہ صدقہ کر دیتی تھی۔ سیدنا عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ کو دیکھا کہ وہ 70,000 تقسیم کر رہی ہیں۔ اب یہاں درہم و دینار کا لفظ نہیں، اس لیے میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتی، کہ 70,000 تقسیم کر رہی ہیں اور خود اپنی قمیض کے گریبان کو پیوند لگا رکھا ہے۔
یعنی دینے میں اتنی آگے تھی اور اپنی ذات پہ خرچ کرنا بھول جاتی. ایک دفعہ معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت عائشہ کے پاس 1,00,000 درہم بھیجے. عروہ کہتے ہیں، کیونکہ بھانجے ہیں پاس ہی رہتے تھے، عروہ کہتے ہیں اللہ کی قسم شام نہ پڑنے دی کہ سب تقسیم کر دیے. آپ کی کنیز نے کہا کاش اگر آپ 1 درہم کا ہمارے لیے گوشت خرید لیتی. تو انہوں نے کہا اگر تو یہ بات نہ کہتی تو کیا ہوتا، یعنی اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یا اگر کہنا تھا تو جب پہلے کہتی، اب جب دے چکے تو دے کے کیا پچھتانا. اور بہت سے واقعات ہیں ان کی سخاوت کے. پھر اسی طرح روزے کثرت سے رکھتی تھی. حج کا بھی بہت شوق تھا، اور ان کے مقام کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ بخاری کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ جبریل آپ کو سلام کہتے ہیں. کہتی ہیں کہ انہیں بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو ان پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جو کچھ دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھ پاتے. یعنی آپ تو ان کو دیکھ رہے ہیں کہ جبریل پاس تھے، انہوں نے سلام دیا تو پھر آپ نے آگے پہنچایا اور پھر بہت اچھی طرح جواب دیا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ھذا جبریل یقرأ علیک السلام قالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ. زیادہ احسن انداز میں جواب دیا اور کہا جو آپ دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت فصیح اللسان تھی، یعنی بولنے میں بہت اچھی تھی. اور ان کے بارے میں معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ واللہ ما سمعت قط ابلغ من عائشہ، اللہ کی قسم میں نے سیدہ عائشہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح و بلیغ کلام کرتے ہوئے نہیں سنا. احنف بن قیس جو خود ایک بہت بڑے فصیح و بلیغ انسان ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد آنے والے خلفاء کے خطبے سنے ہیں. میں نے اللہ کی مخلوق کے منہ سے سیدہ عائشہ سے بڑھ کر فصیح و بلیغ کلام نہیں سنا. یعنی میں نے خلفاء کے خطبے بھی سنے اور حضرت عائشہ کا کلام بھی سنا ہے، لیکن جو کلام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا وہ کسی اور کا نہیں تھا. اور حافظہ اتنا اچھا تھا کہ بعض اوقات مسلسل اشعار سنایا کرتی تھی جو مختلف قصائد کے تھے. اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے لبید بن ابی ربیعہ کے 1000 شعر یاد کیے ہیں، یعنی حضرت عائشہ کو بے شمار شعر یاد تھے. اور پھر لوگوں کو تلقین کرتی تھی کہ لوگوں اپنے بچوں کو شعر سکھاؤ، اپنے بچوں کو شعر سے سیراب کرو، اس سے ان کی زبانوں میں مٹھاس پیدا ہوگی. یعنی بہترین عربی زبان جب آئے گی جب عربی کلام ان کو آئے گا، یعنی ووکیبلری بڑھے گی. آج آپ دیکھیں کہ بچوں کو ابتدا میں کیا سکھاتے ہیں؟ پوئٹری سکھاتے ہیں، نرسری رائمز، اور ابتدا میں نظمیں وغیرہ بچوں کو یاد کراتے ہیں. پھر اسی طرح عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کو کوئی چیز درپیش آتی تو فوراً شعر سے جواب دیتی، یعنی باتوں میں بھی ان کے بہت سے شعر ہوتے. اور اسی طرح جب کوئی عورت شادی ہو کر آتی تو اس کو بھی نصیحت کرتی، جو رشتے کی تلاش میں ہوتا اس کو بھی نصیحت کرتی ہیں. ایک موقع پہ کہتی ہیں کہ نکاح ایک بندھن ہے، تم میں سے ہر ایک کو خوب دیکھ لینا چاہیے کہ اپنی بچی کو وہ کس کے ساتھ باندھ رہا ہے. اور اسی طرح یہ بھی کہتی کہ چھوٹی عمر کی بچی کی دلچسپی کا لحاظ رکھو اور اندازہ لگایا کرو جو کھیل کود میں دلچسپی رکھتی ہے، یعنی اس کے لیے ویسا ہی ماحول فراہم کرو. اسی طرح شادی شدہ خواتین کو بھی نصیحت کرتی کہ تم اپنے خامدوں کے لیے دل میں گھر کر جانے والی خوشبو استعمال کیا کرو. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی روایت کرتی ہیں. آپ نے جو حدیث فرمائی ہے کہ دنیا ایک ساز و سامان ہے اور بہترین چیز اس میں نیک عورت ہے. پھر اسی طرح رزق کے بارے میں لوگوں کو کہتی کہ دنیا کے کونوں میں رزق تلاش کرو، یعنی ایک جگہ بیٹھے نہ رہو، اگر ایک جگہ نہیں ہے تو اس کے لیے کہیں اور چلے جاؤ. یہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ دنیا کے کونوں میں رزق تلاش کرو. پھر اسی طرح اور بھی آپ کے بہت سے زرعی اقوال ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بے پناہ ذہین اور صاحب علم خاتون تھی. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے یہ حدیث روایت ہے کہ کسی خاندان میں جب اللہ تعالی بھلائی چاہتے ہیں تو ان کے اندر نرمی پیدا کر دیتے ہیں.